بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار بڑا بلاوا آ گیا۔ رانا ثناء اللہ ہوں یا میاں جاوید لطیف ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، تینوں کا بلاوا آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کبھی حکیم کہا گیا، اور یہ کسی اور نے نہیں، یہ کہا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے۔ فضل الرحمان ہوں، دیگر رہنما ہوں، حتیٰ کہ مریم نواز صاحبہ پیش کرتے نہیں ایک دہشت کی علامت بنا کر کہ جی یہ حکیم ہے، یہ علاج کرے گا عمران خان کا۔ رانا ثناء اللہ کہتے رہے آؤ تمہیں الٹا لٹکائیں گے، دیکھنا کیا حال کرتے ہیں۔ یہ تک کہتے رہے کہ تحریک انصاف کے کارکن جہاں نظر آئے ان کو لٹا کر ان کو مارا جائے، اب ہم یہ کہیں گے اپنے کارکنوں کو۔ بہت کچھ کہا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے بہت دفعہ یہ بات کہی تھی، قاتلانہ حملے سے پہلے عمران خان صاحب نے نشاندہی کر دی تھی، اور بالکل وہی پلان نظر آیا بعد میں، وہ سارا پلان پکڑا گیا۔ عمران خان صاحب کیا کہتے رہے؟ لانگ مارچ سے پہلے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، اور پھر کہا یہ جائے گا جی ایک جنونی تھا، مذہبی جنونی تھا جس نے یہ حملہ کیا، یا یہ عمران خان کے ساتھ یہ کیا، یا جو بھی تھا وہ ایک مذہبی جنونی تھا، یہ کہا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ یہ بات دہرائی تھی قاتلانہ حملے سے پہلے، اور وہ کہہ چکے تھے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب پھر بھی گھبرائے نہیں اور آگے بڑھتے رہے، لانگ مارچ میں شامل رہے کہ پھر قاتلانہ ان پر حملہ ہوا اور وہ شخص پکڑا گیا، اور اس نے وہی الفاظ استعمال کیے، وہی سارا کچھ بتایا بالکل طوطے کی طرح رٹ کر جو اس کو کہا گیا تھا۔ پہلے اس نے کہا کہ میں نے اس کو مار دیا، عمران خان کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا مار دیا، پھر کہا نہیں میں نے کوشش کی مارنے کی۔ تو اس کو یہی تھا کہ پہلے سکھا کر بھیجا ہوا تھا، اور یہ بات اعتراض احسن صاحب نے کہی کہ ان کا 50 سال سے زیادہ وکالت کا تجربہ، 50-55 سال انہوں نے کہا کہ میں نے وکالت کی ہے، تو یہ بالکل اس کو رٹایا ہوا تھا کہ جب تم پکڑے جاؤ گے، اگر تم پکڑے گئے، پہلے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی حملے کے بعد، لیکن اگر پکڑے جاؤ تو کہنا جی میں نے اس کو مارا، میں نے خود مارا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، بالکل وہی وہ جملے طوطے کی طرح بول رہا تھا۔ تو اب تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، جے آئی ٹی ہے جناب بنی ہوئی، اور ایسی جے آئی ٹی ہے جو کہ وفاقی حکومت یا رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے جے آئی ٹی ہو، سی سی پی او کا بار بار وہ پیچھا کرتے رہے کہ جناب اس کو معطل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ آخر میں پھر جے آئی ٹی چلتے بنی رہی، بات آگے بڑھی ہے، اور اب ان تینوں کو بلا لیا گیا ہے تفتیش کے لیے، اور ان سے ظاہر ہے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور میاں جاوید لطیف کس کے کہنے پر کیوں یہ فتوے جاری کرتے رہے گمراہی اور فسادی کے، گمراہی فسادی، وہی اس نے کہے کہ یہ عمران وہ حملہ ور نے کہ جی عمران خان گمراہ کر رہا تھا، بالکل اس طرح۔ اور یہ آپ کو مل جائے گا یہ سارا مٹیریل کئی پروگرامز میں چلایا گیا کہ مریم نواز صاحبہ ہوں، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، میاں جاوید لطیف، دیگر ان کے رہنما، یہ مسلسل عمران خان پر حملے سے کافی دن پہلے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا۔ جب عمران خان نے یہ کہنا شروع کیا نا کہ مجھ پر ایک مذہبی جنونی کی طرف سے کیا جائے گا، انہی دنوں میں اس سے آگے پیچھے انہوں نے پھر ہر پریس کانفرنس میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے، گمراہ فسادی، گمراہ فسادی، عمران خان گمراہ کر رہا ہے، فسادی ہے، فساد، یہ سب۔ اور پھر یہ تک ہوا کہ میاں جاوید لطیف نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، سر شرم سے جھک جاتا ہے وہ ملک جس نے دہشت گردی کی وجہ سے 80,000 جانیں دیں، 80,000، جہاں پر مذہبی منافرت پہلے ہی زیادہ، تفرقہ بازی اتنی زیادہ، وہاں پر بیٹھ کر کابینہ کا حصہ ایک شخص میاں جاوید لطیف، پی ٹی وی پر، سرکاری ٹیلی ویژن پر اس کی پریس کانفرنس نشر کی گئی جس میں اس نے فتوے جاری کیے عمران خان کے خلاف مذہبی طور پر، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، پوری ایڈیٹنگ، پوری ریہرسل تھی، گرافکس بنے ہوئے تھے کہ جی عمران خان تو یہ توبہ کیا بندہ کہے کہ جی کوئی خدا نخواستہ جی یہ مسلمان ہی نہیں، آپ اس کو ووٹ دیں گے، یہ وہ سب چلی۔ پھر وہ کیسز بھی بنے، درخواستیں گئیں، لیکن وہ ہائی کورٹ میں کہ جی اتنی درخواستیں کس طرح چلی گئیں، وہ اعظم سواتی والا معاملہ، تو وہ ایک الگ معاملہ چل رہا ہے، لیکن جے آئی ٹی اپنی تفتیش الگ کر رہی ہے کہ کس کے کہنے پر یہ پریس کانفرنسز کی گئیں، تو یہ سب پتہ لگ سکتا ہے۔ اسی طرح فیصل وارڈا کو دیکھیں، اس نے کن کے کہنے پر پریس کانفرنس کی کہ جی لاشیں ہوں گی، جنازے ہوں گے، یہ سب ان کو کس طرح سے پتہ تھا۔ تو اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا اس بلاوے میں کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لندن سے بھی نون لیگ کے لیے بڑی بری خبر آئی ہے، شریف خاندان کے لیے بڑی بری خبر آئی ہے کہ وہاں پر جو طارق ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو تسنیم حیدر کے وکیل بھی ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے تسنیم حیدر کو کنونس کیا تھا کہ یہ اب چیزیں چھپا کر نہ رکھے، بتائے، آگے آئے، تو پہلے تو درخواست دی تھی انہوں نے پولیس میں کہ جی ہم گواہ ہیں، یعنی تسنیم حیدر نے یہ درخواست دی تھی کہ جی میرے سامنے ارشد شریف کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی، اور اس میں میاں نواز شریف اور دیگر ناصر بٹ اور دیگر لوگ ملوث ہیں، اور ساتھ ہی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی بھی پلاننگ ہوئی، اور مجھے بھی کہا گیا شوٹر پرووائڈ کرو، یہ تو اس نے درخواست دی تھی۔ اب لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ باقاعدہ آڈیو ویڈیو ایویڈنس، جی ہاں
آڈیو ویڈیو ایویڈنس حوالے کیے گئے ہیں پولیس کے، اور اب یہ ثبوت کے طور پر اب اس میں کیا کچھ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب پولیس ظاہر ہے زیادہ چیزیں تو نہیں بتائے گی، لیکن اتنی بات سامنے ضرور آ گئی ہے کہ آڈیو اور ویڈیو ایویڈنسز ہیں، ثبوت ہیں جو پولیس کو جمع بھی کروا دیے گئے ہیں۔ یہ لیٹسٹ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہاں بھی معاملہ چل رہا ہے، یہاں پاکستان میں بھی معاملہ چل رہا ہے، تو ان کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوٹنے والا، اس لیے ان کو بلاوے آ رہے ہیں، اسی لیے بھاگ بھاگ کے ضمانتیں کروا رہے ہیں، اور یہ مشکل میں ہے، یہ کیس اس طرح ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت عمران خان کو سسٹم سے مائنس کر دیا جائے، کیونکہ وہ حکومت میں آ گیا تو یہ کیسز تو ختم نہیں ہوں گے، وہ ان کو پھر دیکھے گا۔ آج تو ہماری وفاقی حکومت ہے، اداروں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں نا، اب تو وہ سب جماعتیں ہیں، سب جماعتیں 13 جماعتوں میں سب جماعتیں جنہوں نے پچھلے کو 30 سال میں دیکھیں نا، 30 سال میں سرکاری افسر ریٹائر ہو جاتا ہے، 30 سال جنہوں نے مافیا کی طرح کام کیا سرکاری اداروں میں، ہر ادارہ کوئی بھی ادارہ لیں، پولیس، قانون و انصاف کے جتنے ادارے ہیں، ایف آئی اے سے لے کر ہر ادارہ قانون و انصاف کا جتنا بھی ہیں، جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے، جنہوں نے سارا قانون کا اطلاق کرنا ہے، ان سب اداروں میں اپنے لوگ انہوں نے لگائے، 30 سال سے لگائے ہوئے تھے۔ تو کیا اب جب سپریم کورٹ کہہ چکی مافیا ہے تو ان کے لوگ تو ہر جگہ ہیں۔ اب 13 جماعتوں میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان، اے این پی، ایم کیو ایم، جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ساروں نے اپنے لوگ بھرتی کروائے اداروں میں۔ تو جب تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب عمران خان صاحب تھے تب بھی ان کی نہیں چلنے دیتے تھے، اب تو یہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب تو اور ہی بات ہے۔ لیکن عمران خان صاحب آئیں گے تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ 100 کے 100 ہی بندے ہر جگہ برے، وہ پھر ڈھونڈیں گے اور ایسے لوگوں لگائیں گے جو فری فیئر اس چیز کو آگے لے کر چلیں اور مجرموں تک پہنچے، ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچے، اور خود عمران خان پر جنہوں نے حملہ کروایا ان کے پیچھے سارے جو کردار ہیں ان کو بھی پکڑا جائے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے جی، حکم نامہ طلبی زیر دفاع 160 ضابطہ فوجداری، آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ ذیل اشخاص کو بغرض تفتیش مقدمہ مذکورہ بالا مورخہ 17/12/2022 کو بوقت 11 بجے دن بمقام سی سی پی آفس لاہور حاضر آنے کے لیے پابند کریں۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایس ایچ او سٹی وزیر آباد، ضلع وزیر آباد، اور یہ 17 تاریخ کو ایک تو عمران خان صاحب نے اعلان کرنا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے، اور دوسری طرف 17 کا دن ایک اور طرح سے بھاری آ گیا ان پر۔ ان میں جناب پہلا نام لکھا ہوا ہے رانا ثناء اللہ ولد شیر محمد خان، سکنہ ہاؤس نمبر فلاں فلاں، وفاقی وزیر داخلہ اسلام آباد، موبائل کی جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ میاں جاوید لطیف ولد محمد لطیف، قوم رائن، سکنہ فلاں فلاں، میں ایڈریس نہیں بتانا چاہتا، اس طرح آگے نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ مریم اورنگزیب دختر راجہ اورنگزیب، سکنہ، اس طرح ایڈریس لکھا ہوا ہے، تو اور آگے لکھا ہوا موبائل میں وفاقی وزیر اطلاعات اسلام آباد۔ اب یہ 15 کو یہ جاری ہو گئے ہیں جناب، اور ڈائریکٹر ویجیلنس انویسٹیگیشن آفیسر ممبر آف جے آئی ٹی، یہ ان کی طرف سے جناب گئے ہیں، دستخط بھی موجود ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو لندن کی میں بات کر رہا تھا، وہاں سے آپ دیکھیے کہ لندن سے بھی اب شواہد کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ وہاں سے بھی نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بھی شاید بھاگیں، کیونکہ جو ہی پولیس ان کو طلب کرے گی یا اس حوالے سے کچھ ہوگا تو اس سے پہلے انہوں نے نکلنا ہے۔ میں پچھلی کچھ ویڈیوز میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں آپ کو کہ اسی لیے کبھی امریکہ جانے کی بات ہوتی ہے، کبھی یورپ کسی اور ملک، کبھی کہیں اور، تو لہٰذا ابھی حکومت پاکستان میں ہے، سب سے سیفسٹ ان کے لیے پاکستان ہے، کہیں برطانیہ کا دوسرے ممالک سے ایسا معاہدہ نہ ہو کہ مجرموں کی حوالگی یا تفتیش کے لیے وہ آ سکیں۔ تو اب جو طارق محمود ہیں جو گئے ہیں عدالت میں، پولیس کے پاس، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس میں مریم نواز صاحب بھی شامل ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور شواہد جمع کروانے کے بعد طارق چودھری نے ایئر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز اور مریم کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے لندن پولیس کو شواہد جمع کروا دی ہیں۔ یہ شواہد ہیں جی، طارق چودھری کا کہنا تھا، اور یہ وکیل ہیں طارق چودھری صاحب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے شواہد جمع کروائے ہیں، پولیس کو آڈیو ویڈیو سمیت شواہد دیے ہیں، لندن پولیس نے جلد ایکشن کی یقین دہانی کرائی ہے، وہاں سے بھی یقین دہانی ہو گئی ہے کہ جلد ایکشن لیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ وہاں کے سماجی رہنما بھی ہیں، اور اس سے پہلے تسنیم حیدر اپنا پولیس اسٹیشن میں جا کر بیان بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ میرے سامنے یہ سب پلاننگ کر رہے تھے، اور وہ گواہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ تسنیم حیدر سی آئی ڈی پولیس کو بیان کرا چکے ہیں اپنا، اور اپنے الزامات کے حق میں بیان ریکارڈ کروایا، انہوں نے شواہد بھی دیے ہیں۔ وکیل بیرسٹر مہتاب عزیز نے بتایا کہ پولیس کو آج جو شواہد فراہم کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہے، یہ وکیل نے بھی بات کی ہے مہتاب عزیز نے، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے کیس یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور
یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ جتنا عمران خان کو گھیرنے کی کوشش کریں خود اتنا ہی یہ خود گھر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.